أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. صلوات محمد. حضرات اکثر ایصال ثواب کی مجالس میں جو چھوٹی چھوٹی دعاؤں پر مشتمل کتابیں برائے ایصال ثواب تقسیم کی جاتی ہیں، ان میں سرورق پر اکثر قرآن مجید کی اس آیت کا ایک ٹکڑا تحریر رہتا ہے، ادعونی استجب لکم. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور ان کا رب ان سے یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. دیکھیے عزیزوں، جہاں تک دعا کا سوال ہے تو دعا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ دعا انسان کو غرور اور تکبر سے محفوظ رکھتی ہے. یا یوں سمجھ لیا جائے کہ انسان میں احساس ابدیت کو جگاتی ہے دعا. جب بندہ اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے تو حقیقت میں جو دعا ہوتی ہے اس میں انسان اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی قدرت کاملہ پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتا ہے. یہ دو جملے میں نے اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں نہیں عرض کیے، بلکہ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام حضرت جن کا نام نامی محمد ہے، جو ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا، اور نواسے ہیں امام حسن علیہ السلام. یا پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ
وہ تنہا معصوم ہیں کہ جن کے دادا بھی معصوم ہیں اور جن کے نانا بھی معصوم ہیں، یا پھر میں یوں عرض کروں کہ یہ وہ ہیں کہ جن کی ددھیالی جائیداد کا نام بھی جنت ہے اور ننھیالی جائیداد کا نام بھی جنت ہے۔ صلوات علی محمد و آلہ۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار۔ عزیزوں، اسی لیے اکثر میں ایک جملہ یہ کہا کرتا ہوں کہ کچھ لوگ جو مجالس میں یا تقاریر میں یا پھر تحریر میں یہ بات کہتے ہیں کہ امامت نسل امام حسین علیہ السلام میں چلی، امام حسن کی اولاد میں کوئی امام نہ ہو، تو میں کہتا ہوں خدا را یہ جملہ نہ کہیے۔ امام حسن کی نسل میں امامت بالکل ویسے ہی ہے جیسے پیغمبر کی نسل میں امامت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھئی پیغمبر کی نسل میں جو امامت ہے وہ بھی بیٹی ہی کے ذریعے سے ہے، اور امام حسن علیہ السلام کی نسل میں جو امامت ہے وہ بھی بیٹی ہی کے ذریعے سے ہے۔ تو ہمارے پانچویں امام نام نامی محمد، اور آپ کا لقب جو ہے وہ باقر ہے، باقر نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ بات بتانا ضروری ہے، ہمارے امام کی جو کنیت ہے باقر، یہی نام رکھنا چاہیے۔ یہ باقر جو ہے یہ ذاکر، جیسے آپ کہتے ہیں ذاکر، جیسے آپ کہیں غافر، جیسے آپ کہیں جابر، بالکل اسی طرح سے باقر۔ باقر کا مطلب ہوتا ہے کشادہ کرنے والا، باقر کا مطلب ہوتا ہے شگافتہ کرنے والا۔ امام کا لقب ہے باقر العلوم، یعنی علوم کے شگافتہ کرنے والے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو بہرحال ہمارے پانچویں امام نے دعا کے سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا، جب کسی نے آ کے امام سے یہ سوال کیا کہ مولا آپ یہ فرمائیں کہ ہم اکثر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی، تو آپ کے پانچویں امام نے فرمایا کہ دعا صرف زبان سے، دیکھیں بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، چند الفاظ کی ادائیگی کا نام نہیں۔ دعا صرف پیش پروردگار ہاتھوں کو بلند کر دینے کا نام نہیں ہے۔ تو کہا مولا پھر دعا کسے کہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ دعا کا مطلب ہے اپنی عاجزی کا مکمل اعتراف اور اللہ کی قدرت پر مکمل اعتماد۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب میرے خیال میں اب یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ ہماری کتنی دعائیں ایسی ہیں جو اس تعریف پر پوری اترتی ہیں کہ جہاں اپنی عاجزی کا مکمل اعتراف ہو کہ پروردگار ہمارے بس میں یہ کام نہیں ہے، ہمارے امکان میں یہ کام نہیں ہے، ہماری قوت نہیں ہے، ہماری طاقت نہیں ہے، دنیا میں کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا، یہ اعتراف ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی قدرت پر، قوت پر نہیں، اللہ کی قدرت پر مکمل اعتماد ہو کہ وہ اگر چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو بہرحال اگر اس کیفیت کے ساتھ دعا ہوتی ہے تو دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اکثر اس سلسلے میں ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں، اور اس وقت یہ کہہ کے یا اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی میں اکثر آپ کے سامنے یہ پڑھ چکا ہوں، پھر پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کے آگے مجھے ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے جو اس کے بغیر میں نہیں پیش کر سکتا، لہذا عرض کر رہا ہوں کہ آپ توجہ فرمائیں کہ سورہ صافات کی آیت نمبر 100 خداوند عالم جناب ابراہیم کی دعا کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جناب ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ رب حب لی من الصالحین، پروردگار تو مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر۔ کیا عطا کر؟ ایک صالح بیٹا عطا کر۔ دیکھیے عزیزوں، اب تو نہ معلوم کیسے کیسے لوگ گفتگو کرنے لگے ہیں، انہوں نے کہا صاحب اکثر معصومین کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ ارے کیسے نہیں ہوتی؟ آپ ذرا پڑھیے تو یہ سورہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہیں ہمارے مولانا
بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے زبردست ذاکر بھی ہیں, خطیب بھی ہیں. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. آپ ذرا غور کریں, 100 نمبر کی آیت ہے سورہ صافات کی, جس میں جناب ابراہیم کی دعا تحریر ہے. 101 نمبر کی آیت میں ذکر ہوا کہ دعا فوراً قبول ہوئی. کیسے قبول ہوئی؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی. دیکھیے کسی اور فرقے کا آدمی فا کا مطلب جانتا ہو یا نہ جانتا ہو, لیکن کم سے کم غدیر سے تعلق رکھنے والے لوگ فا کا مطلب اچھی طرح سے جانتے ہیں نا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہ فا کا مطلب ہوتا ہے بلا فصل, بغیر تاخیر کیے, بغیر دیر کیے ہوئے. یعنی ادھر جناب ابراہیم نے دعا کی اور فوراً بلا فصل اللہ نے کہا کہ میں تمہیں ایک حلیم بیٹے کی بشارت دیتا ہوں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ دعا فوراً قبول ہوئی یا قبول نہیں ہوئی؟ کہ فوراً دعا قبول ہوئی. اچھا اب آپ ذرا تفاسیر کا رخ کریں کہ جب جناب ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تو اس وقت جناب ابراہیم کی عمر شریف کیا تھی, سن مبارک کیا تھا؟ ابراہیم 30 سال کے نہیں تھے, 35 سال کے نہیں تھے, 40 سال, 50 سال, 60 سال کے نہیں تھے. کم سے کم جو جناب ابراہیم کی عمر تفسیر میں بیان ہوئی ہے وہ 85 سال بیان ہوئی ہے, 85 ایئرز بیان ہوئی ہے. اور جناب ابراہیم کی زوجہ یعنی جناب اسماعیل کی والدہ جناب ہاجرہ کی عمر بھی کوئی بہت کم نہیں تھی. جناب ابراہیم سے تقریباً 10 سال چھوٹی تھی. تو اگر 85 سال کے ابراہیم تھے تو 75 سال کی جناب ہاجرہ تھی. کچھ آپ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ 85 سال کے ابراہیم, 75 سال کی جناب ہاجرہ. میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اپنی عاجزی کا اعتراف اور اللہ کی قدرت پر مکمل اعتماد نہ ہو تو کوئی 85 سال کا آدمی اولاد کی دعا نہیں مانگتا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ ہوتا ہے. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. دیکھیں میں دھیرے دھیرے آپ کو لا رہا ہوں, پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. اب ذرا آپ سورہ مریم پڑھیے. سورہ مریم, سورہ مریم کا آغاز ہی کہاں سے ہوتا ہے؟ کہ سورہ مریم کا آغاز ہی جناب زکریا کی دعا سے ہوتا ہے. خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ زکریا نے دعا کی خفیًا, آہستہ آہستہ, زور زور سے نہیں, چلا چلا کے دعا نہیں کی, بلکہ آہستہ آہستہ دعا کی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا بھی ایک سبب تھا کیوں آہستہ آہستہ دعا کی. کہ اس لیے کہ یہ دعا کر رہے ہیں, دوسرے سنیں گے تو مذاق نہ اڑائیں. لہٰذا آہستہ آہستہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جناب زکریا نے دعا کی خفیًا, دھیرے دھیرے دعا کی. اس دعا میں جناب زکریا کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار میرے بال سفید ہو گئے. دیکھیں میری بات مکمل آپ کے سامنے آ رہی. امام کا جو قول ہے اس کے دونوں رخ, یعنی ایک تو اپنی عاجزی کا اعتراف, دوسرے اللہ کی قدرت پر مکمل اعتماد, دونوں باتیں سامنے آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟ جناب زکریا کہہ رہے پروردگار میرے بال سفید ہو چکے, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی, میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اب یہ جملہ آپ سمجھے تو سمجھے, میں ترجمہ قطعاً نہ کروں گا کہ میری زوجہ عاقرہ ہے. اللہ اکبر. جملہ عرض کر رہا ہوں, دیکھتا ہوں کون کس حد تک سماعت کا فہم رکھتا ہے. بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا کہ اگر زکریا کی زوجہ خالی زکریا کی زوجہ ہوتی اور یحییٰ کی ماں نہ ہوتی تو ہم عاقرہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے. آپ غور فرما رہے ہیں, لیکن چونکہ ایک معصوم کی ماں ہے لہذا احترام ضروری ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. احترام ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری زوجہ جو ہے وہ عاقرہ ہے, زوجہ عاقرہ ہے. لیکن اس کے بعد پھر کر رہے ہیں ذریۃ طیبۃ, پروردگار تو مجھے ایک پاک و پاکیزہ ذریت عطا کر. دوسری جگہ پر سورہ آل عمران میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ دعا کر رہا ہے ولیًا, ایک ولی مجھے عطا کر دے. کاہے کے لیے عطا کر دے؟ اس لیے کہ وہ میرا وارث ہو, آل داؤد کا وارث ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دعا کر رہے ہیں اور ان کی دعا بھی قبول ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں بیٹا عطا کریں گے, اور ایسا بیٹا عطا کریں گے کہ جس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا.
یعنی خالی بیٹے کا اعلان نہیں ہو رہا بلکہ بیٹا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا. بہت توجہ آپ حضرات کی. دیکھیں یہاں پر بھی مسئلہ وہی ہے. یہ سب کیا ہے؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ ہے اپنی عاجزی کا اعتراف. خدا کے لیے سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، میری کمر خمیدہ ہو گئی ہے، یہ ہے اپنی عاجزی کا اعتراف. میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، یہ ہے اپنی عاجزی کا اعتراف. میری زوجہ عاقرہ ہے، یہ ہے اپنی عاجزی کا اعتراف. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر طبی اعتبار سے بھی کوئی شے ناممکن ہو، سمجھ رہے ہیں، تب بھی اللہ کی قدرت پر اگر مکمل اعتماد رکھتے ہوئے دعا کی جائے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں بھائی، خدا کے لیے بیدار ہوئیے، تب بھی وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اللہ نے زکریا کو بیٹا عطا کیا. تو بھائی دو دعاؤں کا تذکرہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. حالانکہ انبیاء کی اور بہت سی دعائیں ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن آج کسی وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں وہ دعائیں عرض کروں کہ جن میں بیٹوں کا یا اولاد کا تذکرہ ہے. تو جناب ابراہیم نے دعا کی، پروردگار تو مجھے ایک بیٹا عطا کر دے. اچھا، اللہ نے ایک کے بجائے دو بیٹے عطا کیے، دونوں ازواج سے بیٹے عطا کیے. ہاجرہ کے ذریعے ابراہیم اسماعیل عطا کیے، اور اس کے بعد سارہ کے ذریعے سے اللہ نے جناب اسحاق نام کے بیٹے جناب ابراہیم کو عطا کیے. اب یہ قرآن میں نہیں ہے لیکن تفسیروں میں ہے. کیا ہے کہ دو بیٹے اللہ نے عطا کر دیے. اس کے بعد جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں پروردگار ایک بیٹی بھی عطا کر دے. اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل. پروردگار ایک بیٹی بھی عطا کر دے. خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، ایک بیٹی بھی عطا کر دے. اور بیٹی اس لیے عطا کر دے کہ بیٹی سے جنازے کی زینت ہوتی ہے جب وہ باپ کی میت پر چیخ مار کر روتی ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ تو جناب ابراہیم نے بیٹے کی دعا مانگی، بیٹی کی دعا مانگی. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. جناب زکریا نے دعا مانگی، کاہے کی دعا مانگی؟ بیٹے کی دعا مانگی. وہ میری ذریت اس کے ذریعے سے آگے بڑھے گی، میری وراثت اس کے ذریعے سے آگے بڑھے گی، وہ میرا ولی ہوگا. یہ دعائیں قرآن مجید میں آپ کو مل جائیں گی. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں یہاں تک میں خود کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کئی بار آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، لیکن اب یہاں سے ایک بالکل نئی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. انشاءاللہ سارا مجمع سمجھے گا. میری طبیعت بھی بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے، بہت دیر مجھے نہیں پڑھنا ہے، لیکن ہمارے مظہر امیر صاحب بڑے خلوص کے ساتھ یہ مجلسیں کرتے ہیں، لہذا میں کوئی کمی میٹر میں نہیں رکھنا چاہتا. بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں عزیزوں، سورہ کوثر کی تفسیر کسی بھی مفسر کی کتاب میں آپ دیکھ لیجئے، کچھ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، لیکن یہ سب نے لکھا کہ جب عاص ابن وائل نے پیغمبر کو ابتر کہا. عاص ابن وائل ایک شخص تھا، پیغمبر سے گفتگو کر کے آگے بڑھا. ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا تم کس سے بات کر رہے تھے؟ کہ میں ابتر سے بات کر رہا تھا. پیغمبر نے سنا. جب سنا تو پیغمبر کے دل پر چوٹ لگی. کیوں چوٹ لگی؟ کہ اس لیے کہ اس نے پیغمبر کو کہا ابتر. کیوں کہا ابتر؟ کس لیے کہا ابتر؟ کہ ابتر اسے کہتے ہیں جس کی نسل منقطع ہو جائے. دیکھیں سمجھدار مجمع بیٹھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو اولاد نہیں عطا کی، نہیں، پیغمبر کو اللہ نے جناب خدیجہ کے بطن سے بیٹے بھی عطا کیے تھے. جناب طیب، جناب طاہر، جناب قاسم. یہ ابھی ہم نے خطبے میں کہا ابو القاسم. ابو القاسم کیا ہے؟ کہ قاسم کے باپ. یہ پیغمبر کی کنیت. کس کی وجہ سے؟ جناب قاسم کی وجہ سے. عجب انتقام لیا اللہ نے، قسم خدا کی. اگر سمجھدار ہوگا کوئی تو خاموش نہ رہے گا. کیا انتقام خدا نے لیا ہے. اگر پیغمبر کو اولاد عطا کی تو صرف جناب خدیجہ کے بطن سے عطا کی. لہذا اب اگر پیغمبر کی کوئی زوجہ پیغمبر کو پکارے تو ابو القاسم ہی کہہ کے پکارے. یعنی جب بھی پیغمبر کی کنیت زبان پر آئے خدیجہ کا احسان یاد رہے. صلوات بر محمد وآل محمد. آخر میں جناب ماریہ قبطیہ کے بدن سے اللہ نے ابراہیم نام کے بیٹے بھی عطا کیے، لیکن وہ بہت بعد کی بات ہے. لیکن شروع میں اللہ نے یہ سورہ کوثر کے وقت جناب ابراہیم کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت طیب، طاہر، قاسم تین بیٹے اللہ نے عطا کیے. تینوں بیٹے اس دنیا سے گزر گئے. اب دوسرے تانا بھی دے رہے ہیں
اب آپ ذرا دیکھیے کہ جب عاص ابن وائل تانا دے رہا ہے تو دوسرے بھی تانا دیتے ہوں گے نا، پیغمبر سنتے ہوں گے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کا کوئی بیٹا نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کا خاندان ختم ہو گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابراہیم کی اولاد نہیں تھی، 85 سال کی سن میں انہوں نے اولاد کی دعا کی؟ نہیں سن رہا یہ مجمع، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ خدا کے لیے بھائی اب تھوڑا سا بیدار ہوئیے، شہزادی آپ کو جزا دیں گی اگر آپ نے محسوس کیا۔ زکریا کی ذریت نہیں تھی، وارث نہیں تھا، لہذا وارث کی دعا مانگی۔ آپ مجھے کسی تفسیر میں دکھا دیجئے، دیکھیں میں شاعری کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی تفسیر میں مجھے دکھا دیجئے، کسی تاریخ میں مجھے دکھا دیجئے کہ جب عاص ابن وائل نے پیغمبر کو ابتر کہا تو پیغمبر نے مصلی بچھایا ہو، ہاتھ اٹھائے ہوں، پروردگار تو مجھے اولاد عطا کر دے۔ سن رہا ہے یہ مجمع یا نہیں؟ ایک صلوات پڑھے ور محمد و آل محمد۔ سنا ہی نہیں آپ نے، میں کیا عرض کر گیا؟ پیغمبر نے دعا مانگی ہو، پیغمبر نے مصلی پر دعا مانگی ہو، پیغمبر نے خانہ کعبہ کے قریب جا کے دعا مانگی ہو، کعبے کے پاس بیٹھ کے دعا مانگی ہو، کعبے کا پردہ پکڑ کے دعا مانگی ہو، کب پیغمبر نے دعا نہیں مانگی کہ پروردگار تو مجھے بیٹا عطا کر دے یا بیٹی عطا کر دے یا اولاد عطا کر دے؟ پیغمبر نے نسل کی دعا نہیں مانگی، خاندان کی دعا نہیں مانگی، قبیلے کی دعا نہیں مانگی، وارث کی دعا نہیں مانگی، پیغمبر نے خود کوئی دعا نہیں مانگی۔ یہ ٹھیک ہے کہ پیغمبر کے دل پر چوٹ لگی عاص ابن وائل کے تانا دینے سے، لیکن پیغمبر کو دعا کرنا چاہیے تھی یا نہیں کرنا چاہیے تھی؟ جیسے ابراہیم نے دعا مانگی، کیا سن رہا ہے یہ مجمع؟ جیسے زکریا نے دعا مانگی، اس طرح سے پیغمبر نے دعا نہیں مانگی۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، یہ مجمع نہ سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ آپ کو پتہ ہے کیوں نہیں مانگی؟ اس لیے نہیں مانگی کہ ابراہیم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب حب لی من الصالحین، یعنی بیٹا دے جو صالح ہو۔ یہ صالح کیا ہے؟ کہ یہ ابراہیم کی دعا ہے، ایسا بیٹا دے جو صالح ہو۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم کچھ بھی ہوں، ابراہیم عبد ہیں، ابراہیم نبی ہیں، ابراہیم رسول ہیں، ابراہیم خلیل ہیں، سن رہے ہیں آپ؟ ابراہیم شیعہ ہیں، لیکن ابراہیم عبد ہے نا؟ تو اب جب عبد اللہ سے دعا مانگے گا تو عبد کی اپنی لیمٹس ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے، عبد کی اپنی حیثیت ہے۔ اب عبد اپنی حیثیت کے اعتبار ہی تو مانگے گا، پروردگار تو مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر۔ اللہ نے ابراہیم کو اسماعیل جیسا بیٹا دیا، اسماعیل جیسا بیٹا دیا، اب جیسا مانگا تھا ویسا ہی بیٹا عطا کیا۔ ہم تمہیں حلیم بیٹا عطا کرتے ہیں۔ زکریا دعا کر رہے ہیں ذریتن طیبتن، پروردگار پاک و پاکیزہ ذریت عطا کر۔ اللہ نے پاک و پاکیزہ بیٹا عطا کیا، نام یحییٰ رکھا۔ پیغمبر نے دعا خود نہیں مانگی، اس لیے کہ بہرحال اللہ کے عبد ہیں۔ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے عبد بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، تو یہاں عبد دعا نہیں کر رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ہائے ہائے، اس صلوات پر محمد وآلہ۔ بھئی ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب اس مجمع کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوثر سے مراد کون ہے، آپ جانتے ہیں نا کہ کوثر سے مراد فاطمہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہم نے تمہیں فاطمہ زہرا جیسی بیٹی عطا کی۔ اب آپ کہیں گے اگر محمد مانگ لیتے تو کیا ہوتا؟ بہرحال عبد تھے، توجہ چاہیے گا، بہرحال عبد تھے۔ یہی سمجھانا تھا کہ فاطمہ عبدیت کی دعا نہیں ہے، وحدانیت کی عطا ہے۔ صلوات بر محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔
بہرحال بندے کی دعا بندے کے اعتبار سے ہوتی ہے، عبد کی دعا عبد کے حساب سے ہوتی ہے۔ ابراہیم اللہ کے عبد ہے نا، تو دعا کر رہے ہیں ایک صالح بیٹا عطا کر۔ زکریا اللہ کے عبد ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں پروردگار ایک طیب و طاہر ذریت عطا کر۔ لیکن یہاں اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ فاطمہ کیا ہیں؟ کہ فاطمہ پیغمبر کے لیے ایک تحفہ ہیں اللہ کی طرف سے۔ غور کر رہے ہیں آپ، تحفہ ہیں اللہ کی طرف سے، تحفہ ہیں اللہ کی طرف سے۔ غور نہیں کیا آپ نے، میں کیا عرض کر گیا؟ اب کوئی بڑا آدمی ہم سے کہہ رہا ہاں کیا چاہیے آپ کو، کیا چاہیے آپ کو؟ ہم نے سوچا ہماری جو حیثیت تھی، ہم نے کہا بھائی 5,000 روپے دے دی۔ ہمیں کیا معلوم کون ہے؟ آپ غور نہیں کر رہے ہیں، یہی تو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے یہ درس ہے علماء کے لیے، ذاکرین کے لیے، شعراء کے لیے، خطباء کے لیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سمجھ رہا؟ تو اگر مانگ لیا تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے ہم نے مانگا، لیکن اگر ہم خاموش رہے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہم خاموش رہے، کوئی بہت بڑا آدمی تھا، اب جب وہ دے گا تو وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے دے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے، جب وہ دے گا تو وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے دے گا، اپنی حیثیت کے اعتبار سے دے گا، اس لیے کہ وہ ہمیں مزدوری نہیں دے رہا ہے۔ کیا سن رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہمیں قیمت نہیں دے رہا ہے، وہ ہمیں تحفہ دے رہا ہے، وہ ہمیں تحفہ دے رہا ہے۔ تو وہ اللہ جس نے آدم کو علم دیا، جس نے نوح کو تقویٰ دیا، جس نے ابراہیم کو خلت دی، جس نے موسیٰ کو ہیبت دی، جس نے عیسیٰ کو زہد دیا، میں توجہ چاہتا ہوں، جس نے یوسف کو حسن دیا، جس نے ابراہیم کو خلت عطا کی، وہی اللہ محمد کو فاطمہ عطا کر رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ محمد آدم سے افضل، نوح سے افضل، ابراہیم سے افضل، موسیٰ سے افضل، عیسیٰ سے افضل۔ تو اب ماننا پڑے گا کہ جو تحفہ اللہ نے محمد کو عطا کیا وہ آدم کے علم سے افضل، نوح کے تقوی سے افضل، ابراہیم کی خلت سے افضل، موسیٰ کی ہیبت سے افضل، عیسیٰ کے زہد سے افضل۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس قبلہ بات تمام ہو گئی، تو اب ذرا سمجھیے کہ مانگی ہوئی اولادیں اور ہیں، اور زہرا پیغمبر کے لیے تحفہ بن کے آ رہی۔ تو اب فرق بھی تو ملاحظہ فرمائیے، ابراہیم کے بیٹے کا نام ہے اسماعیل، ہماری جان قربان ذبیح اللہ کہلاتے ہیں۔ وہ شخصیت ہے کہ جن پر فخر کیا پیغمبر اسلام نے۔ جناب ابو طالب نے جو خطبہ نکاح پڑھا اس میں ابراہیم کا ذکر بھی کیا، اسماعیل کا ذکر بھی کیا۔ اللہ نے اسحاق کی اولاد میں اتنے نبی بھیجے، اتنے نبی اسحاق کی اولاد میں بھیجے، اسماعیل اولاد میں ایک نبی بھیجا، لیکن ایسا نبی بھیجا جو اسحاق کی اولاد میں آنے والے تمام انبیاء کا سردار۔ غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ تمام انبیاء کا سردار یعنی محمد عربی۔ اسماعیل پر ہماری جان قربان ذبیح اللہ ہے، انہی کے لیے دمبا آیا، انہی کی وجہ سے ہم عید الاضحیٰ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ اسماعیل وہ ہیں کہ انہوں نے ایڑیاں رگڑی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایڑیاں رگڑی تو پانی نکلنے لگا، جناب حاجرہ نے پانی پیا، بچے کو بھی پلایا، اور اس کے بعد کیا کیا کہ اس کے بعد پتھر جمع کیے تاکہ یہ پانی محفوظ رہے، اور عبرانی زبان میں کہا زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو وہ کہلایا چاہے زم زم جو لے کے لوگ آتے ہیں، آب زم زم۔
لیکن جیسے لوگ لب دریا کے کنارے کہتے ہیں ایسے کہتے ہیں آب زمزم کا پانی. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ ساری باتیں اپنی جگہ. جناب یحییٰ کا مرتبہ اپنی جگہ. اللہ نے زکریا کو عطا کیا، لیکن کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ جب ابراہیم آتے ہوں تو جب اسماعیل آتے ہوں تو ابراہیم کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. سارا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بھائی کہیں آپ ہمیں دکھائیے، کسی کتاب میں آپ ہمیں دکھائیے کہ جیسے ہی اسماعیل آئے ابراہیم تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. چونکہ بھائی باپ ہیں، بیٹے کا احترام نہیں کریں گے. ابراہیم آئیں تو اسماعیل کھڑے ہوں گے، لیکن اسماعیل آئیں تو ابراہیم کھڑے ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. زکریا آئیں تو یحییٰ احترام کریں گے، لیکن یحییٰ آئیں تو زکریا اٹھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. کیوں؟ کہا یہ معصوم ہیں، انبیاء ہیں، لیکن یہ مانگی ہوئی اولادیں ہیں. سنا اپنے آنے سے. خدا کے لیے بیدار ہوئیے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد. لیکن جو بی بی اللہ کا تحفہ ہو، جو بی بی اللہ کا تحفہ ہو، اللہ کا تحفہ، وہ بی بی آئے گی تو رسول احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، اب سمجھنا آپ کا کام ہے، بیان کرنا میرا کام ہے، کہ یہ رسول جو بی بی زہرا کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، یہ اس لیے کہ یہ اللہ کا تحفہ. غور نہیں کیا آپ نے میں کیا؟ یہ اللہ کا تحفہ. تو اب سمجھ میں آیا کہ رسول جو فاطمہ کو دیکھ کر کھڑے ہو رہے ہیں، یہ بیٹی کی تعظیم نہیں کر رہے ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے. یہ اللہ کے تحفے کی تعظیم ہو رہی ہے، یہ اللہ کے تحفے کی تعظیم ہو رہی ہے. تو اب اگر ہم اس چوکھٹ پر سر رکھ دیں تو یہ نہ سمجھنا کہ غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. بی بی آ رہی تو اللہ کا رسول احترام کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، بی بی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ گھرانہ ہی ایسا ہے، یہ گھرانہ ہی ایسا ہے. جناب ابو طالب پیغمبر اسلام کو پال رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی کا بیٹا تھا، یتیم سمجھ کے پالا. نہیں عزیزوں، یتیم سمجھ کے نہیں پال رہے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں؟ یتیم سمجھ کے نہیں پال رہے ہیں. اس لیے کہ اگر کوئی کسی کو یتیم سمجھ کے پالتا ہے تو اسے بیٹا کہہ کے پکار سکتا ہے، لیکن یا سیدی یا مولائی کہہ کے نہیں پکارتا. اور کر رہے ہیں یا سید، صلوات پڑھے بات محمد والے، یا سیدی اور یا مولائی کہہ کے نہیں پکارتا. لیکن یہاں تو خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، سردار قریش ہیں، پیغمبر آ رہے ہیں، کھڑے ہو گئے دیکھ یا سیدی یا مولائی. آپ کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ابو طالب، یہ گھرانہ نہیں عجیب و غریب ہے. یہ ابو طالب اپنے یتیم بھتیجے کا احترام نہیں کر رہے ہیں. یہ سیادت کا احترام ہے، یہ مولائیت کا احترام ہے. کیا سن رہے ہیں؟ یا سیدی یا مولائی. ایسے ہی پیغمبر اسلام جو فاطمہ کو دیکھ کے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ پیغمبر فاطمہ کا احترام نہیں کر رہے ہیں، یہ رسالت امامت کا احترام کر رہے ہیں. اس لیے کہ اس نسل میں امامت آنے والی، اس کی نسل میں ولایت آنے والی. بس عزیزوں، ہماری جان قربان آپ ذرا غور کریں، کیا مرتبہ ہے. خدا کی قسم بی بی زہرا صلوات اللہ السلام علیہا
ہماری جان قربان. بس ایک بات دل چاہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ماشاءاللہ کافی لوگ مجلس میں ہیں, سب تک یہ بات پہنچ جائے. دیکھیے بی بی زہرا کی ایک کنیت ہے ام ابیہا, سنا ہے نا آپ, ام ابیہا, جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ام ابیہا. اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے باپ کی ماں. ہزاروں نکات اس ترجمے سے بھی ظاہر ہوئے, اور یہ آل محمد کے فضائل ہیں. یہ کبھی ساکت نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہوتا کہ بس, ورنہ کس نے سوچا تھا کہ دیبل کے بعد اور فرزدق کے بعد میر انیس اور مرزا دبیر جیسے مرثیہ پڑھنے والے پیدا ہو جائیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور میر انیس اور مرزا دبیر کے بعد بھی کس نے سوچا ہوگا کہ آج کے زمانے میں لوگ شعر کہیں گے مدح اہل بیت. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو عزیزو یہاں یہ تو کوئی سوچے ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں, ہماری حیثیت کیا ہے. یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے, نکات ہمیشہ ظاہر ہوتے رہے. ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں, خطیب اہل بیت خداوند عالم کروٹ کروٹ جنت عطا کرے. علامہ رشید ترابی علی اللہ مقام ہو. بہرحال ہم نے تو انہیں نہیں سنا, لیکن آپ اگر ذوق رکھتے ہیں تو سنیے یوٹیوب کے اوپر, تو آپ کو احساس ہوگا کہ مجلسیں کتنی محنت سے پڑھی جاتی ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. دیکھیے سمجھداروں کے لیے عرض کر رہا ہوں, اس زمانے میں بہت سے معاملات بہت آسان ہیں. یہ گوگل کا زمانہ ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. اس زمانے میں کسی چیز کو تلاش کرنا ایک کلک بس. لیکن اس زمانے میں جو انہوں نے مجلسیں پڑھیں تو اس وقت کمپیوٹر کا تصور ہی نہیں تھا, گوگل کا سوال ہی نہیں تھا, لیکن بڑی محنت. قسم خدا واقعی اگر ذاکری ہو تو ایسے ہو. آپ سنیے گا جواب, نہیں آپ تلاش کیجئے تو بہت سی مجلسیں ان کی پڑھی ہوئی. ایک مجلس پڑھے تو بڑی خوبصورت سی بات انہوں نے پڑھی کے سلسلے میں. انہوں نے کہا کے یہ معنی ہے, 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 اور الطریق یہ وہ کے بہت سے معنی انہوں نے بیان کی ابیہا کے سلسلے میں. آخر میں انہوں نے ایک بات کہی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. انہوں نے کہا کہ ایک چیز ہوتی ہے مادہ. سنیے بڑی قیمتی چیز ہے. انہوں نے کہا ایک چیز ہوتی ہے مادہ, میٹر. انہوں نے کہا مادے کو کہتے ہیں ام الوجود. مادے کو کہتے ہیں سنیے گا مطلب ہے مادہ, میٹر جس کو کہتے ہیں. کہا مادے کو کہتے ہیں ام الوجود. اس کے بعد انہوں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی. مثلا جیسے یہ ممبر ہے, یہ ممبر یہ لکڑی کا ہے مثلا, تو یہ لکڑی کیا ہے؟ کہ لکڑی ہے ام الوجود. یہ دروازہ جو ہے یہ کہے کا ہے لکڑی, یہ ہے ام الوجود. سمجھ رہے ہیں؟ اندر لکڑی کی زری رکھی ہوئی, تو لکڑی کیا ہے؟ ام الوجود. یہ انگوٹھی جو ہم پہنے یہ کہے کی ہے چاندی کی, تو چاندی ہے ام الوجود. یہ علم لگا ہوا ہے, علم کہے کا ہے چاندی کا, علم چاندی کا, تو چاندی کا علم ہی تو کہیں گے. تو یہ علم کیا ہے؟ کہ یہ چاندی کا. چاندی جو ہے یہ ہے ام الوجود. امام حسین کی زری چاندی کی بنی ہوئی ہے, سونا بھی اس پہ موجود ہے. تو یہ چاندی یہاں پہ کیا ہے؟ ام الوجود. چھوٹے امام باڑے میں ممبر رکھا ہوا ہے چاندی کا. چاندی کیا ہے؟ ام الوجود. دیکھیے اس سے بہتر کوئی اور مثال نہیں. خدا کے لیے بہت بیدار ہو کے سنیے. حالانکہ صورتیں بدلی جا رہی ہیں, آپ غور کر رہے ہیں, صورتیں بدلی جا رہی ہیں, لیکن جو ام الوجود ہے وہ وہی ہے. لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ صورت ایک ہی ہوتی ہے لیکن ام الوجود تبدیل ہو جاتا ہے, مادہ بدل جاتا ہے. آپ سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں, مادہ بدل جاتا ہے. مثلا یہ چاندی کی انگوٹھی ہے, لوہے کی بھی انگوٹھی ہوتی ہے نہیں ہوتی, اسٹیل کی بھی انگوٹھی ہوتی ہے, پیتل کی بھی انگوٹھی ہوتی ہے, سونے کی بھی انگوٹھی ہوتی ہے. غور کر رہے ہیں؟ تو اب لوہے کی ہے تب بھی کہیں گے تو انگوٹھی, پیتل کی ہے تب بھی کہیں گے تو انگوٹھی, چاندی کی بھی ہے تب بھی کہیں گے تو انگوٹھی, سونے کی ہے تب بھی کہیں گے تو انگوٹھی.
لیکن ایک سمجھدار آدمی جانتا ہے کہ لوہے کی انگوٹھی چاندی کی انگوٹھی کے برابر نہیں ہے. سمجھ نہیں رہے آپ؟ چاندی کی انگوٹھی سونے کی انگوٹھی کے برابر نہیں ہے. تو اب یہ انگوٹھی کیا ہے؟ کہ یہ انگوٹھی ہے صورت. یہ انگوٹھی ہے صورت. تو اب جس چیز کی بھی بنائی جائے اسے انگوٹھی ہی کہا جائے گا. اب جو کچھ کم عقل کہتے ہیں کہ پیغمبر نے تو خود کہا کہ میں تمہارا جیسا بشر ہوں. ہائے ہائے ہائے، سن رہے آگے نہیں سن رہے؟ تو بھیا بشر تو ہے صورت، بشر تو ہے صورت، لیکن دیکھو نا تو یہ ہے کہ انگوٹھی بنی کاہے سے ہے؟ لوہے سے بنی ہے یا چاندی سے بنی ہے یا سونے سے بنی ہے؟ تو بھیا نور والا بشر اور ہوتا ہے، خاکی بشر اور ہوتا ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. الگ الگ ہوتا ہے. جو خاکی بشر ہے وہ نوری بشر ہے. تو بشر بشر ایک جیسا تھوڑی ہو جائے، اس لیے کہ صورت کا نام ہے بشر. اب سنیے، ام الوجود، ام الوجود، یہ لکڑی کا ممبر، لکڑی کا دروازہ، لکڑی کی زری یا چاندی کی انگوٹھی. آپ اللہ جانے کہیں پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں. اگر نہیں پہنچ رہا تو قابل افسوس مقام ہوگا. اتنا سمجھدار مجمع ابھی نہیں پہنچا. یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا چاندی کی انگوٹھی. تو اب چاندی کیا ہے؟ کہ یہ ام الوجود ہے. تو جو ام الوجود ہے، جو ام الوجود ہے، تعارف اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے. یہ چاندی کی انگوٹھی ہے، یہ چاندی کا علم ہے، یہ چاندی کی زری ہے. کیا کر رہے ہیں؟ یہ چاندی کا گلاب پاش ہے. اب ذرا چادر تطہیر میں آئیے. ام فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. صلوات بر محمد وآل محمد. دیکھیں بہترین نکتہ علامہ رشید ترابی کا میں نے آپ کو سنایا. ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک بلند ترین صلوات محمد. بس بات تو میں نے تمام کیا. اور اسی لیے عزیزوں ماں کو بھی ام کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ماں میں مرکزیت ہوتی، ماں اصل ہوتی، ہر شے اپنے مرکز کی طرف پلٹتی. اور جب بچہ پریشان ہوتا ہے تو اپنے باپ کی طرف نہیں پلٹتا، اپنی ماں کی طرف پلٹتا. اس لیے ماں کو ام کہا جاتا ہے. لیکن قسم خدا کی جیسی مائیں کربلا کے میدان میں نظر آئیں، ایسی مائیں شاید دنیا میں کہیں نظر نہ آئیں. ذرا آپ غور تو کریں کیسی کیسی مائیں کربلا کے میدان. بی بی جن کا نام قمر تھا، جناب وہب کلبی کی ماں، خون میں نہایا ہوا بیٹا واپس آیا. ماں اب آپ راضی ہو گئے؟ نہیں بیٹا، میں تو تب راضی ہوں گی جب تم اپنی جان میرے آقا حسین کو قربان کر. بعد شہادت جناب وہب کلبی کا سر اٹھا کر دشمنوں نے ان کی ماں کی طرف پھینکا، سر کو واپس دیا. جس چیز کو ہم صدقہ کر دیتے ہیں واپس دے دیتے. روز عاشور ہے، ایک 13 سال کا کم سن شہزادہ خیمے میں سر جھکائے بیٹھا. خیمے میں ماں داخل ہوئی. اللہ اکبر. ماں نے کہا بیٹا قاسم کیا اس وقت میدان میں جاؤ گے جب عباس مارے جائیں گے؟ جب علی اکبر شہید ہو جائیں گے؟ ہاتھوں کو جوڑا. اماں کیا کریں؟ چچا سے بار بار اجازت مانگتے ہیں لیکن اجازت ہی نہیں ملتی. کہا میرے لال میں تمہیں اجازت دلواتی ہوں. اے میرے لال تمہیں یاد ہے جب تمہارے بابا کا وقت آخر تھا
زہر دیا جا چکا تھا، کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے، اس وقت تمہارے بابا نے تمہیں قریب بلایا تھا اور ایک تعویذ تمہارے بازو پر باندھا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب کوئی سخت ترین وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا۔ اے بیٹا، اس سے زیادہ سخت وقت کون ہو سکتا ہے؟ بیٹے نے تعویذ کو کھولا، لکھا تھا بیٹا قاسم، کربلا کے میدان میں نہ ہوں گا تو میری طرف سے تم اپنی جان قربان کر دینا۔ کیسی کیسی مائیں کربلا میں موجود۔ پھر عزیزوں، وہ ماں کہ جس کے ایک نہیں دو بیٹے ایک ساتھ مارے گئے، آپ سمجھے کون؟ وہ بی بی جو ثانیہ زہرا کہلاتی ہے۔ اور محمد کے لاشیں آئیں، شہزادی زینب گنج شہیدہ میں آئیں، بچوں کے لاشوں کو دیکھا، اپنے کو گرایا نہیں، منہ پر تماچے نہیں لگائے، آگے بڑھ کے بچوں کی لاشوں کے درمیان جگہ بنائی، سر کو سجدہ خالق میں رکھا، آواز دی شکر ہے پروردگار تو نے میری قربانیوں کو قبول کر لیا۔ رو لیجیے عزیزوں، یہ مجلسیں رونے کے لیے برپا کی جاتی ہیں، اور پھر یہ مجلسیں تو اس بی بی سے منسوب ہیں جو رومال سفید لے کے آ جاتی ہے کہ میرے بچے پر رونے والے جمع ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ کس ماں کا تذکرہ میں کروں؟ ہاں، ایک وہ ماں بھی ہے جس سے آقا حسین نے کہا میں تمہیں صبر کا حکم دیتا۔ یہ کہہ کے حسین نے ابا کا دامن ہٹا دیا۔ ام رباب نے کیا دیکھا کہ بچہ تیر سے شعبہ تو شہید ہو چکا ہے، ایک ہی جملہ کہا، یا بنیا امثلک جنہر، اے علی اصغر، کیا تیرے ایسے بچے بھی لہر کیے جاتے؟ جزاک اللہ، خداوند عالم ان اٹھتی ہوئی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ خداوند عالم ان بیویوں کی گودیوں کو بھرا رکھے، جن کے اولاد نہیں ہے اللہ ان کو اولاد عطا کرے۔ خداوند عالم ان بچوں کے سروں پر ان کے ماں باپ کا سایہ برقرار رکھے۔ ابھی تو مجھے نہیں معلوم کس کا شعر ہے، اگر کسی بزرگ کو یا کسی جوان کو اس شعر کے خالق کا نام معلوم ہو تو مجھے بتائے، لیکن شعر بڑے غضب کا ہے عزیزوں، جتنا سوچیے اتنا روئیے گا۔ ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، قسم خدا کی کیا کیفیت نظم کر دی ہے شاعر نے۔ وہ کہتا خیال آتا تھا سوتے میں ماں کو اصغر کا، خیال آتا تھا سوتے میں ماں کو اصغر کا، سنبھل کے کروٹیں لیتی تھی قید خانے میں۔ جو نوجوان میری مجلس اس وقت سن رہے ہیں وہ سنیں، ماں باپ سے بڑی کائنات میں کوئی نعمت نہیں۔ آج تو ماں کی جو کیفیتیں ہوتی ہیں آپ اس کا احساس ہی نہیں کر سکتے، ہم اسے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ماں اپنی گود میں بچے کو لیے ہوئے، ماں اپنی گود میں بچے کو لیے ہوئے کسی محفل میں ہے، کسی مجلس میں ہے، کسی ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں گیدرنگ ہے، کوئی دوسری عورت یا کوئی شخص اس بچے کو دیکھتا رہے، اگر زیادہ دیر تک دیکھتا رہے تو ماں پریشان ہو جاتی کہ تم میرے بچوں کو اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو یہ کیفیتیں ہوتی ہیں، کوئی بہت دیر تک کسی بچے کو اگر گھور کے دیکھتا رہے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے، فوراً اپنے آنچل سے اپنے بچے کا چہرہ ڈھک دیتی ہے۔ ہاں عزیزوں، راہ کوفہ میں ایک جگہ پر یہ قافلہ رکا، چند عورتیں اپنے اپنے گھروں سے نکل کے آئیں،
غور سے ان سروں کو دیکھنے لگی. کبھی عباس کے سر کو دیکھا, کبھی اون محمد کے سروں کو دیکھا, کبھی علی اصغر کے سر کو دیکھا. کہا اس بچے کو کس نے قتل کر دیا؟ ایک مرتبہ دیکھتے دیکھتے علی اکبر کے سر کے قریب آئی, غور سے علی اکبر کا چہرہ دیکھنے لگی. کسی کے منہ سے کوئی جملہ نہ نکلا. کافی دیر تک علی اکبر کا سر دیکھتی رہی. ارے علی اکبر تو شہید ہو چکا ہے, لیکن ماں کا دل ہوتا ہے. ایک مرتبہ ناقے سے ام لیلا نے کہا, ارے اس طرح میرے بچے کو کیوں دیکھ رہی؟ جزاکم اللہ خیر الجزا. اس طرح کیوں دیکھ رہی؟ کسی عورت نے پکار کے کہا, بی بی ہم تو اس لیے دیکھ رہے تھے کہ ماں نے کیسے صبر کیا ہوگا کہ ایسا جوان لال مارا جائے. کہا میں ہی اس بچے کی ماں ام لیلا ہوں. بس عزیزوں, مجلس تمام. میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجلس مکمل نہ ہوگی اگر حسین کی ماں کا تذکرہ نہ کیا جائے. عزیزوں, قید خانہ شام ہے, داروغہ زندان آیا, آ کے امام زین العابدین سے کہتا ہے, مولا بیویوں سے کہہ دیجئے جس بیوی کو رونا ہوا کرے وہ قید خانے کے اندر رویا کرے, کوئی بیوی قید خانے سے باہر جا کے نہ رویا کرے. کہا بھائی کوئی بیوی قید خانے سے باہر جا کے نہیں روتی. کہا نہیں مولا, جب نصف شب گزر جاتی ہے, بس مجلس تمام ہو رہی ہے, تو ایک بیوی پس زندان آ کے روتی ہے, اور اس طرح روتی ہے جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان لال کا ماتم کرتی. ٹھیک ہے بھائی, جب وہ بیوی آ جائیں تو ہمیں بلا لینا. سورج غروب ہو گیا, رات کا سفر دھیرے دھیرے آگے بڑھتا گیا, یہاں تک کہ نصف شب گزر گئی. داروغہ زندان آیا, مولا چلیے وہ بیوی آ گئی ہیں. امام قید خانہ شام سے نکلے, شہزادی زینب ساتھ ساتھ چلیں. وہ پشت زندان پہ آیا, دور سے دکھایا, وہ دیکھیے وہ بیوی بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کے بابا کا ماتم کر رہی ہیں. عزیزوں دور سے دیکھا, ارے یہ بیوی قید خانے کی بیویوں میں سے نہیں ہیں, اس لیے کہ ان کے سر پر تو چادر موجود ہے. آگے بڑھے, زینب نے آگے بڑھ کے کہا, اے بی بی آپ کون ہیں جو میرے بھیا کا ماتم کر رہی ہیں؟ اے بی بی میں حسین کی بہن زینب ہوں, یہ حسین کا بیٹا سید سجاد ہے, آپ کو حسین کا واسطہ, سر اٹھائیے. ان بی بی نے سر اٹھایا. اے بیٹی زینب, اے میرے لال سید سجاد, اجے مجھے نہ پہچانا, میں مادر حسین ہوں, مجھے فاطمہ کہتے ہیں. ارے جب سے میرے حسین نے مدینہ چھوڑا میں نے جنت کو چھوڑ دیا, میں اپنے لال کے ساتھ ساتھ